جنگ تبوک کے بعد اسلام کا پیغام پورے عرب میں گونجنے لگا۔ جو قبائل کل تک اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے کھڑے تھے، اب وہی مدینہ آ کر خود دین حق کو قبول کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی قوت کو للکارا تھا اور سب مسلمانوں کی طاقت کو پہچان چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ نئے مسلمانوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دین کے دیگر احکامات سکھائے جا سکیں۔ مدینہ ایک مرکز بن چکا تھا جہاں روز روز نئے قبیلے بیعت کے لیے آ رہے تھے، اور پھر وقت آیا 10 ہجری کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اس سال وہ حج ادا کریں گے۔ اس حج میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان شریک ہوئے۔ مکہ کی سرزمین، عرفات کا میدان اور لاکھوں کے مجمع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، بلکہ ایسا لگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سن لو، شاید یہ میرا تم سے آخری حج ہو۔ یہ جملہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، دل کانپ گیا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے زاروں کی طرح رونے لگے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب زیادہ دن ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ یہ دیکھ کر سارے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھنے لگے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو چھوڑو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اس کے بعد جیسے وقت رک سا گیا اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا تصور بھی امت کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول کا دن، جب سورج مدینہ کی فضا میں نکل تو آیا لیکن روشنی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ پورے مدینہ پر ایسی خاموشی چھا گئی جو کبھی نہ دیکھی گئی۔ صحابہ جیسے سن ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو تلوار نکال لی، کہنے لگے، جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ دن کے لیے اپنے رب کو ملنے گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لایا تھا تو اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ پر جیسے ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ صحابہ گہرے صدمے میں تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہستی جس کے دم سے سب کچھ تھا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ایسے میں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، اب امت کی قیادت کون کرے گا؟ اسلام کی یہ نئی ریاست کون سنبھالے گا؟ دشمن چاروں طرف تھے اور کئی قبائل مرتد ہونے لگے تھے۔ ایسے وقت میں ایک فیصلہ کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ امت بکھر سکتی تھی۔ انصار نے ثقیفہ بن سعدہ کے مقام پر مشورہ کیا کہ مدینہ چونکہ انصار کا شہر ہے تو خلیفہ ان میں سے ہونا چاہیے۔ جب حضرت عمر اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ایسی بات کہی جو ہر کسی کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے کہا، خلافت قریش کا حق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے تھے، اور میں تمہارے لیے ان 2 آدمیوں میں سے کسی ایک کو پیش کرتا ہوں، حضرت عمر یا حضرت عبیدہ۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً بولے،
ابو بکر تم کیسے کسی اور کا نام لے سکتے ہو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمہیں نماز پڑھنے کے لیے آگے کھڑا کیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھاما اور ان کی بیعت کر لی۔ پھر صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور یوں امت کے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو انہیں آرام کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، صحابہ کا غم اور پھر ایک کے بعد ایک قبائل کا اسلام سے پھر جانا، جیسے پورا عرب ہل گیا ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ نے کھل کر اسلام سے منہ موڑ لیا اور کچھ نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہی میں سب سے خطرناک فتنہ تھا مسلمہ کذاب۔ یہ شخص یمامہ کے علاقے سے اٹھا اور اپنے قبیلے بنو حنیفہ کو بہکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میری نبوت ہے۔ اس نے قرآن جیسی آیت بنانے کی ناکام کوشش کی، جھوٹی وحی گڑھی۔ اس نے فجر اور عشاء کی نمازیں بھی معاف کر دیں اور پھر تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے ایک باقاعدہ لشکر بنا لیا، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پہاڑ جیسا چیلنج تھا۔ ایک طرف مکہ و مدینہ میں اسلام کو بچانا تھا، دوسری طرف ان جھوٹے نبیوں، باغی قبائل اور زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے بھی نپٹنا تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ کہے، اسلام میں کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں، میں ان سے ضرور لڑوں گا، چاہے وہ ایک رسی کی زکوٰۃ ہی کیوں نہ روکتے ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اسلامی لشکر تیار کیا، ایک ایسا لشکر جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا تھا، جس کی قیادت کی تلوار کا دوسرا نام تھا خالد بن ولید۔ اب طوفان کا رخ یمامہ کی طرف تھا اور آنے والی جنگ صرف ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ تھی اسلام کی بقا کی جنگ، جنگ یمامہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کے سب سے بہادر جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا تمہیں یمامہ جانا ہے، وہاں مسلمہ نے فتنے کی آگ لگا رکھی ہے، اسے بجھانا اب تمہارے ذمے ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر تیار کیا، ان کے ساتھ قریب 13,000 کے قریب مسلمان سپاہی تھے، جن میں بہت سے وہ صحابہ بھی شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غزوات میں شریک رہے تھے اور کئی حافظ قرآن بھی شامل تھے۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب نے بھی ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا تھا، اس کے لشکر کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ اس کے لشکر میں زیادہ تر لوگ بنو حنیفہ قبیلے سے تھے جو جنگ میں ماہر سمجھے جاتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ یمامہ کے اندر اپنے علاقے میں لڑ رہے تھے جہاں انہیں زمین، رستے سب کچھ معلوم تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید کا لشکر یمامہ پہنچا تو دونوں طرف خیمے لگائے گئے، صفیں تیار ہوئیں اور میدان جنگ گرم ہونے لگا۔ پہلا حملہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا، زوردار تکبیر کے ساتھ مجاہدین نے حملہ کیا، لیکن مسلمہ کے لشکر نے بھی بہت سختی سے مقابلہ کیا۔ شروع میں مسلمانوں کو کچھ کامیابی ملی، لیکن مسلمہ نے جوابی حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفیں کچھ پیچھے ہٹنے لگیں۔ اس وقت مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، بہت سے حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً پلان چینج کیا، انہوں نے سب کو دوبارہ جمع کیا، صفیں دوبارہ بنائیں اور ہر شخص کو اس کا مقام بتایا۔ پھر دوبارہ زوردار حملہ کیا گیا۔ اس بار ایک نیا جذبہ تھا، یا تو فتح یا شہادت۔ جب مسلمان آگے بڑھے تو ایک اور مسئلہ تھا، دشمن قلعے کے اندر بند تھا اور وہ وہیں سے لڑ رہا تھا۔ اسی دوران حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ مارا، مجھے دشمن کے قلعے کے اندر پھینک دو۔ صحابہ نے انہیں قلعے کی دیوار کے قریب لے جا کر اندر پھینک دیا۔ وہ اندر گئے، کئی دشمنوں کو مارا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ بس پھر کیا تھا،
مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں زبردست لڑائی ہوئی۔ مسلمان فل جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ بالآخر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس بار اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے اور انہوں نے نیزہ مار کر مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس کے باقی ساتھیوں کو بھی شکست دی اور یمامہ کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن بھی شامل تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہیں لگا کہ اگر اسی طرح قرآن یاد کرنے والے صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کو یاد رکھنے والا کوئی نہ بچے گا۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو لکھوا لیا جائے۔ شروع میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات نہیں لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مکمل کتاب کی صورت میں نہیں لکھا گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کام کو دین کی بہتری کے لیے ضروری سمجھا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے اور وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف لوگوں سے قرآن کے حصے جمع کیے، یوں قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔